السلام علیکم ناظرین، فکس پوائنٹ ود سعد بلوچ میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستانی سیاست میں گہما گہمی گرما گرمی بڑھتی جا رہی ہے دن بدن۔ ناظرین، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ پاکستان میں اسی سال ہی الیکشن ہونے ہیں، اور ناظرین آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں کہ پاکستان میں اسی سال ہی الیکشن ہوں گے۔ ناظرین، اب یہ الیکشن کب ہوں گے؟ 10ویں مہینے میں ہوں گے، 11ویں میں ہوں گے، 11ویں سے آگے نہیں جائیں گے۔ ناظرین، الیکشن اسی سال ہی ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان میں سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، اسی چیز پر میں آپ لوگوں کو کل سے ہی کافی سیاستدان بھی کنفیوژن کا شکار ہیں، اور جرنلسٹ بھی اس چیز سے بہت کنفیوز ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین، فواد چودھری صاحب نے کل ایک مختصر اور بہت ہی دلچسپ پریس کانفرنس کی ہے، جس سے سیاسی حلقوں میں بہت ہی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے کہ آخر یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ کیا مینس عمران ہونے جا رہا ہے، یا پھر کوئی اور پی ٹی آئی بننے جا رہی ہے، یا پھر یہ پی ٹی آئی کے جوڑ اکٹھا بن کر ایک جھنڈ بن کر کسی پارٹی میں جا رہا ہے؟ یہ تو آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس نے یہ تو بتا دیا ہے، نہ تو وہ نواز شریف کے پاس جا رہے ہیں، نہ وہ زرداری کے پاس جا رہے ہیں، اور نہ ہی پی ڈی ایم کے پاس جا رہے ہیں، یعنی کسی سیاسی اور پارٹی میں نہیں جا رہے۔ اور یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ ناظرین، اگر عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے تو پھر ان کو پارٹی چھوڑنے کا آخر فائدہ ہی کیا تھا؟ ناظرین، اب یہ سوچنا ہے کہ فواد چودھری صاحب کیا اپنی پارٹی بنانے جا رہے ہیں؟ بالکل نہیں، فواد چودھری صاحب اپنی پارٹی نہیں بنا رہے۔ دوسری بات ناظرین، کیا فواد چودھری صاحب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں؟ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ ناظرین، کیا فواد چودھری صاحب عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا علیحدہ ایک جھنڈ بنا رہے ہیں؟ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ ناظرین، فواد چودھری صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، وہ صرف جس طرح فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ چوں چوں کا ڈبہ ہے، یہ بھی وہی ہیں، چوں چوں کے ڈبے ہیں۔ اور یہی فواد چودھری صاحب نے ابھی رابطہ بھی کسی سے نہیں کیا تھا، نہ انہوں نے پرویز خٹک صاحب سے رابطہ کیا ہے، نہ انہوں نے اسد عمر صاحب سے رابطہ کیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے جو شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی، ان کی مثبت ملاقات نہیں رہی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو قائل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ ناظرین، نہ انہوں نے حماد اظہر صاحب سے بات کی ہے، نہ اسد قیصر صاحب سے بات کی ہے۔ اسد قیصر صاحب کو کال کی ہے، اسد قیصر صاحب نے ان کو وقت دیا ہے کہ اس وقت تک میں آپ لوگوں کو سے بات کروں گا۔ ناظرین، باقی انہوں نے کسی سیاستدان سے بھی ابھی تک کوئی ایسی مثبت پیش رفت نہیں ہوئی جس سے فواد چودھری صاحب کو فائدہ ہو کسی سیاسی پارٹی کا یا اتحاد کا۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کو اس لیے بتانا چاہتا تھا کہ آپ لوگ اس کنفیوژن سے دور ہو جائیں، نہ سیاستدانوں کو کنفیوژن کرنی چاہیے، نہ اس چیز میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اب پی ٹی آئی ویسے ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ داؤ پیچ لگا کر، یہ جھنڈ بنا کر اپنی سیاسی جو دفن ہو چکے ہیں، اب اس دفن کو یہ زندہ کرنا چاہتے ہیں، جو مردے ہو چکے ہیں ان کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی سیاست کو چمکانا چاہتے ہیں۔ باقی ان کے پاس کسی قسم کی کوئی بھی نہ پیش رفت ہوئی ہے، نہ یہ ایسا کچھ کرا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جب تک یہ ایسا کریں گے تو اس سے پہلے ان کے ہاتھ سے پنچھی نکل چکے ہیں۔ بہت سارے جہانگیر ترین صاحب کے پاس چلے گئے ہیں، اور کافی سارے کاف لیگ میں چلے گئے ہیں، اور کافی سارے اور کافی سارے نون لیگ میں جا رہے ہیں۔ کافی تو نہیں جا رہے نون لیگ میں، لیکن نون لیگ میں وہی خاص اور اہم نون لیگ کے اپنے بانی جو ہیں لندن سے بیٹھ کر ان سے رابطے کر رہے ہیں۔ ناظرین، یقین مجھے بھی نہیں ہو رہا، لیکن میرے ذرائع نے ایک اہم خبر دی ہے کہ مجھے اسد عمر صاحب سے بھی بانی نون لیگ یعنی نواز شریف صاحب نے اسد عمر صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے، اور اسد قیصر صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا ہے، اور پرویز خٹک صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے۔ اس میں ابھی کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ اسد قیصر صاحب نے بھی ابھی پارٹی کو نہیں چھوڑا، بالکل نہیں چھوڑا پارٹی کو، انہوں نے جسٹ مذمت کی ہے، اور نہ پرویز خٹک صاحب نے چھوڑا، اور نہ اسد عمر صاحب نے پارٹی کو چھوڑا ہے۔
تحریک انصاف ابھی تحریک انصاف میں شامل ہیں، لیکن یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ ان تینوں سے بھی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں لندن سے، نواز شریف صاحب نے ان کو ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ اب یہ خود تصدیق کریں گے کہ کیا ہے، یعنی اس بات میں کوئی صداقت اتنی نہیں ہے۔ ناظرین جڑے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے نئی ویڈیو۔